السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم پارہ نمبر 26 اور 27 دو پاروں کا تذکرہ کریں گے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف پہلی سورہ ہے، سورہ نمبر 46۔ اس سورہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے ایک دعا ذکر کی ہے، جو دعا ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی انسان کو وصیت کی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو پالا، اپنے پیٹ میں رکھا، پھر جو ہے اس کی پیدائش کی تکلیف برداشت کی، اس کو دودھ پلایا، یہاں تک کہ یہ بندہ جب مضبوط ہو جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے۔ کس کس نے کیا؟ 40 سال کی عمر کو پہنچ جانے والے ایک ہے ماشاءاللہ، اور کوئی؟ بارک اللہ فیک۔ تو کئی ایک لوگ ہیں جنہوں نے دعا پڑھی ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہے ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں، گرچہ 40 41 42 45 بھی پہنچ گئے، 50 بھی پہنچ گئے، انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی پیاری سی دعا ہے، آیت نمبر 15 میں، پارہ نمبر 26 کی پہلی سورہ ہے۔ کیا دعا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا کرنی چاہیے، جس کو یاد نہ ہو یاد کر لے، دیکھ کر کے پڑھ لے، اور جس کی 40 سال کی عمر ہونے والی ہے یاد سے یہ دعا پڑھیں۔ ہمارے یہاں تو لوگ برتھ ڈے منانا یاد رہتا ہے، دعائیں پڑھنا یاد نہیں رہتا۔ اتنے افسوس کی بات ہے بچوں کا، اب ہمارے لوگ بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ بچے کی ضد، شریعت اہم ہے، بچے کی ضد اہم ہے۔ بچے کو آپ جیسا سکھائیں گے بچہ سیکھے گا۔ تو دعائیں یاد کیجیے۔ تو دعا کیا ہے؟ اے میرے رب، تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی، اور مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور میری نسلوں کی اصلاح کر دے، میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی، میری فیملی کی، میرے سب تمام لوگوں کی اصلاح کر دے، ٹھیک کر دے۔ بے شک میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ یہ دعا ہے، یہ دعا یاد کیجئے، 40 سال کی عمر ہو جائے تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ادھر سے جناتوں کا گزر ہوا۔ جناتوں نے قرآن سنا تو انہیں بہت اچھا لگا، وہ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم میں گئے تو اپنی قوم والوں کو دین کی دعوت دی، اور کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی بات کو مان لو، تسلیم کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اس ملاقات کی تفصیل انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 29 میں جب سورۃ الجن آئے گی تو وہاں پر ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تعلیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، کیسے؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا۔ کون کون سے بڑے بڑے پیغمبر ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اخیر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم پیغمبر۔ اولو العزم پیغمبر یہ ہیں، تو یہ 5 وہ انبیاء ہیں جنہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے، نوح علیہ السلام 950 سال رہے، صرف 80 سے 85 لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بھی ستایا اور فرعون نے بھی ستایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کرنے کا پلان بنا، بلکہ اپنے حساب سے تو قتل بھی کر ڈالا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی شکل کا ایک بندہ بنا دیا جس کو ان لوگوں نے کیا کر دی؟ سولی دے دیا اور اسے قتل کر دیا۔ تو یہ 5 بڑے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ نے کہا ان کے جیسا صبر اختیار کیجئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کا آغاز کیا، تو سورہ محمد کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں کافر یا آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کی گردنیں اڑا دو، جبکہ جہاں بھی اس قسم کی گفتگو آئی ہے
وہ جنگ کے پس منظر میں ہے، وہ جنگ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، وہاں اللہ نے ذکر کیا کہ جو تمہیں مارنے کے لیے آتا ہے تم اس کو قتل کرو۔ آگے پیچھے کا کاٹ کرتے ہمارے یہاں لوگ بیان کرتے ہیں، یہ آیت کٹ کر دیا، بعد والی آیت کٹ کر دیا اور اس کے بعد بیان کرتے، جبکہ جتنی بھی اس قسم کی آیتیں ہیں وہ آیتیں جنگ کے پس منظر میں ہے، جنگ کے بیک گراؤنڈ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ تو اسلام امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اخوت کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہے تو آپ اس کی تکلیف میں شریک ہوئیے، ورنہ اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے اپنے پڑوسی کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر نہروں کا تذکرہ کیا۔ جنت کے اندر کتنی نہریں ہیں جی؟ 4 نہریں ہیں۔ نمبر 1 فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک پانی کی نہر ہے جس کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا۔ آپ دنیا کے اندر پانی ہے، کہیں کبھی پانی آپ لے آئے، کہیں کبھی، جو عام پانی ہے، زمزم کی بات نہیں کر رہا، جو عام پانی ہے کہیں سے بھی آپ لے آئے، فلٹر کیا ہوا ہو، کیسا بھی ہو، تھوڑے دنوں کے بعد وہ خراب ہو جائے گا، اس کے اندر بدبو پیدا ہے، لیکن جنت کی نہر اس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ نمبر 2 وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہر ہوگی جس کا ٹیسٹ کبھی بھی آپ کا بدلے گا نہیں، یعنی دودھ کا ٹیسٹ کبھی بھی نہیں بدلے گا، وہ نہ پھوٹے گا نہ پھٹے گا، جیسے ہمارے یہاں ہو جاتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہر ہے جو پینے والے کے لیے کیا ہوگی؟ مزیدار ہوگی۔ دنیا کی شراب انسان کے عقل کو معاف کر دیتی ہے، اسی لیے شریعت نے حرام کیا ہے۔ آخرت کی جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ کہ پینے والے کے لیے مزیدار ہوگی، اس سے اس کا دماغ نہیں بہکے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور چوتھی نہر کون سی ہے؟ شہد کی نہر ہے جو بالکل صاف و شفاف، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، یہ شہد کی نہر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو نہروں کی ہم نے بات کی، اس کے علاوہ انسان جو چاہے گا اس کو جنت کے اندر دیا جائے گا۔ اللہ نے اس سورہ میں ایک بات ہی بیان کی، بڑی اہم بات، کہ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بخیلی کرو گے تو اللہ تم سے مال لے کر کے کسی اور کو دے دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کسی کو لمحوں میں فقیر کر دیتا ہے، کنگال بنا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں وہ یا تو مال کا غلط استعمال کرتا ہے یا تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کے راستے میں اگر خرچ نہیں کرو گے اللہ تم سے مال لے کر کے کسی اور کو دے دے گا، پھر وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اللہ ریپلیس کر دیتا ہے انسان کو، مال لے کر کے اس کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو ورنہ غریب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح ہے، سورہ نمبر 48، بڑی پیاری سورہ، اس کے اندر اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم حصہ ذکر کیا۔ کون سا حصہ؟ سورۃ الفتح جی؟ نہیں، فتح مکہ نہیں، اس سے تھوڑا پہلے صلح حدیبیہ۔ جی، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں یہ صلح ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ اور مکہ والوں کے درمیان۔ یہ پوری سورہ کا خلاصہ میں 2 سے 3 منٹ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ارادہ کیا کہ آپ مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، 1400 صحابہ کو لے کر کے آپ نکلے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، ادھر سے آپ نے آدمی بھیجا، ادھر سے مکہ کا آدمی آیا، دونوں طرف سے بات چیت گفتگو ہوتی رہی لیکن کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر کے مکہ بھیجا کہ جاؤ بات کرو، مسئلے کا حل نکالو۔ مکہ والوں نے دیکھا ان کو، بڑی آؤ بھگت کی، کیونکہ مکہ ہی کے تھے، انہی کے خاندان کا حصہ تھے، بڑی آؤ بھگت کی، بٹھایا اور جو ہے ان سے کہا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے، جا کر کے عمرہ کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا میں نبی کے ساتھ آیا ہوں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ ان کے بغیر جا کر کے میں عمرہ کر لوں؟ انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ادھر عثمان رضی اللہ عنہ کے واپس آنے میں دیر ہو گئی اور افواہ اڑ گئی حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے درمیان کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے، وہ شہید ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے صحابہ سے بیعت کی کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور اللہ نے جتنے بھی صحابہ اس میں شامل تھے تمام صحابہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے بعد یہ خبر غلط ثابت ہوئی اور یہ معاہدہ ہوا
کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہو جائے، ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگ آئے، صلح ہوئی۔ صلح کن باتوں پر ہوئی؟ کہ ہمارے درمیان اگلے 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ نمبر 1، 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ نمبر 2، مسلمان اس سال واپس جائیں، اگلے سال آئیں گے، عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے۔ نمبر 3، مکہ کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے تو مدینہ والے واپس کر دیں گے، مدینے کا کوئی آدمی مکہ آ جائے تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ جو ہے یہ انہوں نے شرط رکھی۔ یہ تمام گفتگو جب ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود دب کر کے صلح کر رہے ہیں، دب کر کے صلح کر رہے ہیں، کیونکہ 10 سال تک جنگ بندی، اگلے سال آئیں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے اور کوئی تلوار نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، 3 دن کے لیے رہیں گے اور مکہ کے آدمی کو واپس کر دیں گے، مدینہ والے آدمی کو جو ہے واپس نہیں کریں گے یہ لوگ۔ تو یہ تمام چیزیں صحابہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش تھے، آپ مستقبل دیکھ رہے تھے، غیب ٹائم نہیں تھا، لیکن ایک اندازہ آپ لگا رہے تھے کہ اس صلح کا بڑا فائدہ ہوگا، اور فائدہ ہوا۔ فائدہ ہوا 10 سال کے لیے جب جنگ بند ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اچھا، واپس آنے سے پہلے وہی اسی مقام پر، چونکہ آگے جو ہے عید الاضحیٰ کا موقع آنے والا تھا، اس لیے تمام صحابہ قربانی کے جانور ساتھ لے کر کے گئے تھے کہ وہاں پہنچیں گے، قربانی بھی کریں گے اور جو ہے عمرہ کر کے واپس آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عمرہ نہیں کر سکے، تو اب عمرہ نہیں کر سکے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مجبوری آ گئی، یہ اپنے سر کے بال مڈا لو، جانور ذبح کر لو۔ لیکن کوئی صحابی تیار نہیں ہوئے، سارے لوگ اتنے ناراض تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ اب سوچیں کہ صحابہ کتنے پریشان تھے کہ نبی کی بات جو ہے وقت پر نہیں مان رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ کام کیجئے، کسی سے کچھ مت کہیے، جائیے اپنا سر مڈوا لیجئے اور اپنے جانور کو ذبح کر دیجئے۔ ابھی دیکھیے سارے لوگ آپ کی اتباع میں اپنے سر مڈوا لیں گے اور جانور ذبح کریں گے۔ اور ہوا یہی کہ ایک عورت کے بہتر مشورے سے پورا کا پورا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سر مڈوایا اور آپ نے اپنا جانور ذبح کیا۔ صحابہ نے دیکھا تو سارے صحابہ ایسے اپنا سر مڈوانے لگے، گویا کہ ایسا لگا کہ سب ایک دوسرے کو ذبح کر دیں گے، یعنی جلد بازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق ان کے دلوں میں اتنا زیادہ تھا۔ اچھا، اس جنگ بندی کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے الگ الگ ممالک میں کیا کرے، لیٹرز آپ نے روانہ کی، خطوط روانہ کیے، فلاں بادشاہ کو، فلاں بادشاہ کو، فلاں بادشاہ کو، الگ الگ علاقوں میں آپ نے بھیجا۔ اور اسی لیے اللہ نے اس خبر کو، اس صلح کو فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ یہ کھلی ہوئی فتح کیسے؟ اس لیے کہ پھر یہی صلح مکہ فتح ہونے کا دروازہ ثابت ہوئی۔ اگلے 2 سال تک تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن رمضان سن 8 ہجری میں مکہ والوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا، ایک ساتھی قبیلہ تھا، اس نے مسلمانوں کے ایک ساتھی قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اس طریقے سے معاہدہ ٹوٹ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کو تیار کیا، مکہ پہنچ گئے اور آپ اور مکہ والے بے خبر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کا محاصرہ کر لیا گیا، مکہ کے لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے مجرم کے حیثیت سے کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، آپ اچھے ہیں، اچھے باپ کی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے معافی کی توقع اور امید ہے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں تم سب کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے مکہ فتح ہوا، اسی لیے اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا ہے۔ آگے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ یہ آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کا ساتھ دیا، آپ کے دکھ سکھ میں شریک رہے، کافروں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لوگوں نے آپ پر ظلم کیا تو صحابہ نے آپ کی طرف سے دفاع کیا، اور جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے، آپ کو شاعر، مجنون، پاگل، دیوانہ، ساحر کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ساتھ دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کا انتخاب ہم نے کیا ہے اور جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے ایک بہت پیاری سی سورہ ہے جسے سورۃ الحجرات کہتے ہیں۔
اگر اس سورہ کی باتوں کو ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو بہت حد تک ہمارا سماج ٹھیک ہو جائے گا. کیا باتیں ہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ. نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے آگے مت بڑھو. یعنی جو اللہ نے کہہ دیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اسی پر عمل کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانا ہے. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں نہیں ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ ان کا نام جب بھی لینا ہے محبت سے، ادب سے، احترام سے، عزت سے لینا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4، ملنے والی خبر کی تحقیق کر لیا کرو. واٹس ایپ فیس بک پر آنے والی ہر خبر سچی نہیں ہوتی، اور آج کل تو اے آئی، جی پی ٹی اور وی آئی پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، جس کی وجہ سے پورا ماحول گڑبڑ. آپ کی فوٹو کو چلتی پھرتی تصویر بنا کر کے آپ کو کسی غلط کام میں ملوث دکھا دیا جائے گا، اور آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کی ویڈیو کو شیئر کریں گے کہ دیکھو کتنا گندا بچہ ہے. ملنے والی خبر کی تحقیق کرو. یہ دور ہے، بدلتا جا رہا ہے. اپنی دماغ کو ٹھیک رکھو، اپنی سوچ کو ٹھیک رکھو، اور کسی بھی چیز کو آگے بھیجنے سے پہلے 100 بار سوچو. کسی کی عزت کا سوال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کل کو یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی تو آپ افسوس کریں گے، شرمندہ ہوں گے اگر آپ کا ضمیر زندہ ہوگا اور لوگوں سے معافیا مانگتے پھرے. اس لیے ملنے والی خبر کی تحقیق کرو. نمبر 5، دو جماعتوں کے، دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو آگ میں گھی اور تیل ڈالنے کے بجائے جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کرو. ہمارے یہاں لوگ چغلیاں لگاتے ہیں. دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، اس کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. فلاں عالم صاحب تو ایسا کر رہے تھے، فلاں جو ہے مسجد کا متولی ایسا کہہ رہا تھا، فلاں جو ہے مسجد والا ایسا کر رہا تھا. تو یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، یہاں کی بات وہاں، پورا مشرق و مغرب، ساؤتھ نارتھ ایسٹ ویسٹ سب پورا ایک کر کے رکھ دیتے. جھگڑے کو بڑھا رہے ہیں، طول دے رہے ہیں، طول دے رہے ہیں. اور انہی جو ہے نا چغل خوروں کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کے مسائل ختم نہیں ہوتے. یا اگر بیچ سے چغل خور ختم ہو جائے نا تو دو جھگڑا کرنے والے بہت جلدی ایک ہو جائیں. ہمارے ہاں جو کام اصلاح کا کام کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن چغل خوری کا کام بڑی آسانی سے ہم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. چغلی کیا ضرورت، کیا مزہ آتا ہے آپ کو؟ کیا مزہ آتا ہے؟ میں یہاں کچھ بات کہہ رہا ہوں کسی کے خلاف، چل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو یہاں کی بات وہاں ٹرانسفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا یاد رہے، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ یہ بندہ فلاں کی بات آ کر کے مجھے بتاتا ہے، آپ کی بھی بات فلاں کے پاس جا کر کے بتاتا ہے. یہ واضح سچائی ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ، جو آپ کے سامنے کسی اور کی برائی بیان کرتا ہے وہ کسی اور کے سامنے آپ کی بھی برائی بیان کرتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ مجھے بہت اچھا سمجھ رہا ہے تو سماج والوں کی باتیں لا کر کے مجھے بتا رہا ہے. چغل خور کبھی کسی کا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا کسی کا. وہ صرف اپنا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہے. اسی لیے آگ میں تیل مت ڈالو، گھی مت ڈالو، بلکہ صلح کراؤ. اس لیے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی، کبھی اختلاف، جھگڑا اور کچھ غلطیاں، کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تمام مسلمان آپس میں بھائی پاس میں ہو گئے نا، بیٹھو، محبت سے بات کرو، مسئلے کا حل نکالو، جھگڑا ختم کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو. آگے نمبر 6، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. کتنا مذاق اڑاتے ہیں، چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان نوجوان، مرد عورت. اچھا کمال کی بات کیا ہے، ساری باتیں ہو رہی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن مذاق اڑانے کی بات آئی تو اللہ نے مردوں سے بھی کہا کسی کا مرد، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام سب لوگ کر رہے ہیں. اچھا اللہ نے کیا کہا، مذاق کیوں نہ اڑاؤ؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو تم سے اچھا ہو، تم سے اچھا ہو. اور اس سے پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں، تو کسی کا بھی مذاق مت اڑاؤ. نمبر 7، کسی کو تانا مت دو، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیرا بھائی ایسا، تیرا خاندان ایسا. ہم تانا دیتے کسی کے خاندان کو لے کر کے ہم برا بھلا کہتے، تانا نہیں دینا آپ کو. نمبر 8، کسی کو برے نام سے، برے لقب سے مت پکارو. ہمارے یہاں لوگ نک نیم رکھتے، یعنی چڑھانا، چڑھانا، کسی کو چشمش بول دینا.
बैटरी बोल, हमारे बम्बई बैटरी बोलते। अच्छा कोई चिढ़ाए ना तो आप मान ले कि हाँ मैं हूं, तो कोई आपको दुबला पतला कहे हाँ तो मैं हूं, क्या चश्मिश, हाँ हूं, आगे क्या? किसी को चिढ़ाकर क्या मिलता? किसी को बुरा नाम देना, बुरे लक़ब से पुकारना, किसी के जिस्म के मोटापे या पतलेपन को लेकर के उस पर तनकीद करना, किसी के चेहरे को लेकर के इसकी नाक ऐसी है, इसका कान ऐसा है, खासतौर से खवातीन में दो चार जहां बैठ गई, जेवर, कपड़ा, चेहरा, आंख, नाक, उंगलियां, सब कुछ पूरा नीचे से ऊपर तक नाप लेते। इसीलिए शरीयत ने क्या कहा कि औरत अपनी जैसी खवातीन के सामने अपनी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार कर सकती है, ऐरी गैरी औरत के सामने अपनी ज़ेबो ज़ीनत का इजहार न करे, क्योंकि वो औरत जब देखेगी अपने शौहर के सामने जाकर के इस औरत की कैफियत बयान करेगी, वो शौहर तसव्वुर में ले जाकर के कहां कहां तक पहुंचता है आपको अंदाजा भी नहीं। तो किसी को बुरे नाम से मत पुकारो, किसी का बुरा नाम मत रखो, ऐसे ही किसी के ताल्लुक से बदगुमानी मत करो। हमारे यहां लोग ना बहुत जल्दी बदगुमान हो जाते, बहुत जल्दी। अरे ये लगता है कुछ तो गलत कर रहा है, मैं मोबाइल लिया हूं तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं कुछ देख ही रहा हूं गलत। भाई इसमें किताब है, इसमें कुरान है, इसमें हदीस है, इसमें कुछ और है। अब अच्छा गुमान रखो ना, आप अच्छा सोचो मेरे बारे में। बदगुमानी अक्सर इन नबाद बन्नी इस्म, अल्लाह ने कहा अक्सर जो बदगुमानी हम करते हैं गुनाह, ये गुनाह। अच्छा जब इंसान बदगुमानी करता है तो अपनी उस बदगुमानी को सच साबित करने के लिए क्या करता है? जासूसी करता हो। अच्छा ये ऐसा करता है तो देखेंगे, यहां से मोबाइल चलाओ, पीछे से आकर के लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा देखते हैं, है ना, ऐसा मुंडी ऐसा ऊंट की तरह लंबा करके देखते हैं क्या मोबाइल में क्या चला रहा है। जासूसी नहीं करना। और अगर किसी के बारे में कोई बुरी बात मालूम हो जाए तो उसको यहां वहां बयान नहीं करना, वाला गीबत नहीं करना है। अच्छा चुगली और गीबत में क्या फर्क है? चुगली गीबत में क्या फर्क है? गीबत में वो बुराई उस बंदे के अंदर होती है और इंसान बस बयान करता है, उसकी नीयत ने बस बयान कर दिया मजे के लिए, दिल को सुकून पहुंचाने के। जबकि चुगली में क्या है, हो सकता है वो बुराई हो सकता है वो ना हो, और नीयत क्या होता है? खराबी पैदा करना। ये चुगली और गीबत में फर्क है। अच्छा एक क्या हदीस सुनाओ, याद रखिए, बहुत बहुत धमकी वाली हदीस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों दूसरों के ऐब के पीछे मत पड़ो। क्यों? क्योंकि जो किसी के ऐब के पीछे पड़ेगा अल्लाह उस बंदे के ऐब के पीछे लग जाएगा, और अल्लाह जिस बंदे के ऐब के पीछे लग जाए अल्लाह उसको उसी के घर में, उसी के इलाके में जलील रुस्वा करके रख देता है। कुछ लोग क्या समझते हैं, ऐसा पानी पीता हूं कि खुदा भी नहीं जानता, दूसरों को ये ऐसा ऐसा। लेकिन जब अल्लाह इसके ऐब के पीछे पड़ता है ना, इसको समाज में नंगा करके रख देता है। कुछ लोग हाजी नमाजी ये वो, लेकिन दूसरों के ऐब पर नहीं। अरे ये ऐसा कर रहे, ये ऐसा कर रहे, तो अल्लाह ताला उसके पूरे कच्चा चिट्ठा ए से लेकर के जेड तक सारी कैफियत अल्लाह ताला उसको किसी जो है ऐसे वाकये में मुलविस कर देता है कि इंसान किसी को चेहरा दिखाने लायक बाकी नहीं रहता। ये सच्चाई है, समाज की बहुत बड़ी सच्चाई। आप किसी के ऐब के पीछे पड़ेंगे, हो सकता है उसका ऐब आपको मालूम हो ना मालूम हो, लेकिन अल्लाह जब आपके ऐब के पीछे पड़ेगा ना तो अल्लाह को तो सब पता है, और फिर अल्लाह आपको जलील रुस्वा करके रख देगा। उसके बाद एक और चीज है कि अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला कौन? हमारे यहां खानदान पर लोग फख्र करते हैं, मैं सैयद, तो सैयद है आप तो क्या हुआ? जन्नत। अबू लहब भी सैयद था, अबू लहब भी सैयद, अबू तालिब भी सैयद, सब सैयद है। खानदान फला, शादियों में भी लोग खानदान देखते, आपके यहां तो कम है, हमारे यहां तो बहुत ज्यादा खानदान लोग देखते। मेरी बिरादरी का होना, मेरे खानदान, दूसरे खानदान में शादी नहीं करता। ये खानदान, ये चेहरा, ये माल, ये किसी से निस्बत, किसी से मैं फला साहबी के खानदान से हूं, तो कौन सी बड़ी बात है? अबू लहब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का था। किसी के खानदान का होने से निजात नहीं मिलेगी। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम,
تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے پاس کیا ہو؟ تقوی زیادہ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے, تمہارا عمل دیکھتا ہے. یعنی خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگی بلال بھی ہے, خدا نہ دیکھے کسی کی صورت عمل سے انسان کمال بھی ہے. چہرے مہرے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو متقی بنائیے, اللہ کے نزدیک عظیم ہو جائیں گے. سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے, اس کی ابتدا میں اللہ نے کافروں کا تعجب ذکر کیا کہ کافر کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں گل سڑ جائیں گے کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے کہا نہیں, تمہیں نہیں, تمہارے باپ دادا سب کو اٹھایا جائے گا, صرف تمہیں نہیں سب کو اٹھایا جائے گا. تعجب کرتے ہو. اور اللہ نے پھر مثالیں دی, بہت سے لوگوں نے پہلے جھٹلایا, ایک ایک کو ہم نے ایسا کوٹا ایسا پیسا عذاب میں مبتلا کیا کہ ساری قومیں دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی. قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم شعیب, بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا. تو بھائیو, اللہ رب العالمین سے جو ہے جھگڑا کرنے, اللہ کے باتوں پر اعتراض کرنے کے لیے اللہ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. شہ رگ, یہ نس کٹ جائے زندگی ختم, اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے انسان. اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں فلاں کا وسیلہ, فلاں صاحب, فلاں ولی, فلاں پیر, فلاں مرشد, وسیلے کے بغیر جا ہی نہیں سکتے جنت. اللہ کہہ رہا ہم یہاں ہیں, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. پکارو تو صحیح, مانگو تو صحیح اللہ سے. اللہ یہاں. اچھا, ہمارے سارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں, کِرَامًا کاتبین, نوٹ کر رہے ہیں سب, ایک دائیں ایک بائیں, یہ اچھا یہ برا, سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. اور انسان کو موت آتی ہے, اچانک آتی ہے. موت جب انسان کو آتی ہے پھر قیامت قائم ہوگی, اللہ کے سامنے سب لائیں گے, حاضر کیے جائیں گے, اور اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا, اور ان سے سوال کر کے اللہ ان کے اعمال کا بدلہ دے کر کے جیسا عمل ہوگا اسی کے حساب سے جنت یا جہنم میں داخل کرے گا. سورۃ الذاریات کا آغاز ہوتا ہے, اس کے اندر اللہ نے مختلف نشانیاں ذکر کی ہیں اپنی, اور انسان کو نصیحت کی. کیا انسان کو نصیحت کی؟ کہ انسانوں, آسمان و زمین میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں, اور آسمان زمین تو چھوڑو, وفی انفسکم, تمہارے اپنے جسم میں کتنی نشانیاں اللہ کی. افلا تبصرون, کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یہ انگلیاں, یہ چھوٹی والی انگلی, کیا ہے اس کی اہمیت؟ کیا ہے اس کی اہمیت؟ آپ اس چھوٹی انگلی کی مدد کے بغیر مکہ نہیں بات سکتے. بات کے دیکھو, پاور نہیں آتا اس میں, اس کو ہٹاؤ, زیرو. تجربہ کرو اپنا اپنا, یہ ایسا مٹھی باندھو مکہ, یہ ہٹاؤ, آپ کا مکہ زیرو ہے. اس کے اندر جو اللہ نے بنایا, کس لیے؟ چیزوں پر گرپ ہو سکے آپ کی. یہ جو کلائی, ہتھیلی, یہ بازو, یہ کندھا, یہ جوڑ اللہ نے کیوں بنایا؟ کام صحیح سے کر سکے آپ. یہاں جوڑ نہ ہوتا کھانا کیسے کھاتے؟ لقمہ کیسے آتا؟ یہ آنکھیں کتنے میگا پکسل کی ہیں, جو کیمرہ نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتی ہے. یہ کان کیا کیا سنتے ہیں آپ, اچھا برا یہ وہ سب سنتے ہیں. پوچھو اس سے جس کے پاس کان نہیں, پوچھو اس سے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. فی انفسکم, اپنے اندر دیکھو نا کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی. اعراض, اللہ کی باتوں سے منہ موڑنا, رمضان کے بعد پھر سے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. پھر سے اللہ کی نافرمانی, غلط کام, یہ وہ سب کچھ, عبادتوں سے روگردانی. فی انفسکم, دیکھو کس نے بنایا. افلا تبصرون, دکھائی نہیں دیتا. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون, آسمان و زمین کے رب کی قسم, یہ باتیں ایسے ہی سچی ہیں جیسے میں ابھی بول رہا ہوں, آپ سن رہے اور آپ بولیں گے میں سنتا ہوں. یہ بات ایسے ہی سچی ہے کہ اللہ کے آسمان و زمین میں بڑی نشانیاں ہیں. انسان کو چاہیے کہ اس کے اندر غور و فکر کرے. اس کے بعد پارہ نمبر 27 میں اللہ نے ابتدا میں کئی ایک باتیں بیان کی, مختلف قوموں کی ہلاکت و بربادی کا ذکر کیا ہے, اور اللہ نے کہا ففروا الی اللہ, بھاگو اللہ کی طرف, اللہ کی طرف بھاگو, کیونکہ ٹھکانہ وہی, نجات وہی ملنے والی, پناہ وہی ملنے والی. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ, اور اپنی زندگی کا مقصد یاد رکھو, کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, آپ کی پیدائش کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے
کہ کھاؤ پیو موج کرو زندگی کا ختم ہو جائے گی، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اور مقصد پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الطور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الطور، طور وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ نے طور کی، قرآن کی اور سمندر کی مختلف چیزوں کی قسم کھا کر کے کہا ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، ما لہ من دافع، اور قیامت کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ قیامت آئے گی، آسمان ہلا دیا جائے گا، پھٹ جائے گا، اور زمین کو اللہ تبدیل کر دے گا اور لوگوں کو لایا جائے گا، فیصلہ ہوگا، اور برا عمل کرنے والوں کو جہنم میں، اچھا عمل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ باتیں سورۃ الطور میں اللہ نے بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ اللہ کے فضل اس کے احسان سے نہ آپ شاعر ہیں، نہ آپ پاگل ہیں، نہ آپ جادوگر ہیں، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی اور چیز آپ کے اندر ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو چڑھاتے اور پریشان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے۔ نجم کا مطلب اسٹار، ستارہ۔ اللہ نے ستارے کی قسم کھا کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہے، بھٹکے نہیں ہیں، بلکہ یہ جو بات بھی کہتے ہیں یہ وحی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ دین سے متعلق جو بھی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ آپ کی اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں۔ اچھا، یہ وہ سورہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ جب نازل ہوئی تو خانہ کعبہ میں آپ بیٹھ کر کے اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے اونچی آواز، اور یہ وہ موقع تھا جب صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت کرنا شروع کی۔ اب آپ سوچیں، ایک تو قرآن کے جملے، دوسرے اس کی عربی اور آیتوں کا انداز، تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور آپ کی آواز، کیسا سحر ہوگا، کیسی تاثیر ہوگی، کیسا ماحول بنے گا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک طرز کی آیتیں، ایک طرز کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، مکہ کے مشرکین خانہ کعبہ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، بہت سے مشرکین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس سورہ کی آخری آیت آئی تو مشرکین ایسے نبی کی آواز میں بالکل غرق ہو چکے تھے، ڈوب چکے تھے کہ آپ نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سارے مشرکین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، یعنی نبی کی تلاوت سے وہ ایسے متاثر ہوئے کہ انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، معبودوں کا سجدہ نہیں کر رہے۔ اچھا، یہ جب انہوں نے سجدہ کر لیا تو مکہ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج خانہ کعبہ میں کیا ہے بیٹھ کر کے اللہ کے لیے سجدہ کیا ہے، اور نبی پر وہ لوگ ایمان لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، یہ افواہ دیکھیں، افواہیں کتنی جلدی پھیلتی، یہ خبر حبشہ تک بھی پہنچی، اور جو مسلمان حبشہ گئے تھے نا ان کو یہ بتایا گیا کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ افواہ وہاں تک پہنچ گئی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو حبشہ کے مسلمانوں نے کہا، جو ہجرت کر کے گئے تھے، کہ بھائی ہمارے یہاں ہجرت کر کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے لوگ ہمیں ستا رہے تھے، اب یہ چیز ختم ہو گئی، وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں دوبارہ مکہ چلنا چاہیے۔ اب جب مکہ دوبارہ آنے کا انہوں نے قصد کیا تو راستے میں معلوم پڑ گیا نہیں، وہ خبر جھوٹی تھی، وہ خبر جھوٹی تھی، تو کچھ مسلمان تو واپس مکہ آ گئے اور کچھ مسلمان دوبارہ سے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ تو یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ یہ قرآن اگر کافر بھی سنے نا تو اس کو بھی اثر ہوتا ہے، گرچہ اس کو معنی مفہوم نہ معلوم ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس قسم کے کئی واقعات ہیں کہ لوگوں نے قرآن سنا اور صرف قرآن سن کر کے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر۔ اچھا، اللہ نے اس سورہ میں ایک بڑی اہم بات بتائی، کیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ارے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے مسجد بنوائی، میں نے فلاں غریب کی، فلاں یتیم کی مدد کی، فلاں کی بچی کی شادی کروا دی، میں ایسا میں ایسا میں ایسا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فلا تزکوا انفسکم، آپ کیسے ہیں اس کا پرچار لوگوں میں نہ کریں۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو پتا ہے کتنے پانی میں،
اللہ کو پتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں، اس لیے زیادہ تقوی بگھارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. وہ اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. اس کے بعد سورۃ القمر. قمر مطلب چاند، ستارے کے بعد چاند، چاند ہے سورۃ القمر. اس کے اندر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا معجزہ ذکر کیا. کیا؟ مکہ کے لوگوں نے، ابو جہل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اگر تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو ہم مسلمان ہو جائیں گے. اسی بات ہے. اللہ سے دعا کیا اور اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کو، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. 2 ٹکڑے. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکہ کی پہاڑی کے ایک طرف ایک ٹکڑا اور پہاڑی کے دوسری طرف دوسرا ٹکڑا. لوگ چاند پر جا رہے ہیں. ہمارا نبی ہوا ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اللہ کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کیا کہنے لگے؟ ھذا سحر مستمر، یہ تو جادو ہے. کہنے لگے یہ تو جادو ہے، اور جھٹلا دیا، اعراض کر گئے اپنی. یہی ہے جب لوگ جان بوجھ کر کے بھی سچائی کو تسلیم نہ کرے تو یہی نتیجہ آتا ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں لوگ؟ ارے ہمارے باپ دادا میں تو ایسا نہیں ہوا، ہمارے خاندان والے تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے گھر والے تو یہاں ہاتھ باندھتے. اچھا ہمارے بھائیوں کیا ہے، ان کی خواتین کیا ہے، سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. یہ فرق کہاں بھائی؟ بتاؤ یہ فرق کہاں ہے؟ نبی نے کہاں فرمایا کہ خواتین سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے؟ بتاؤ ذرا، کوئی ایک حدیث لے کر کے آؤ، کوئی ایک حدیث. اپنی نماز تم نبی کی کتابوں سے، نبی کی احادیث سے ثابت ہی نہیں کر سکتے. ہاں اماموں کی باتوں سے ثابت کر سکتے ہو. اماموں کی خود ان کے اپنے اماموں نے کتنی جگہ اس بات کا اعتراف کیا ہے، آمین کہنا چاہیے، رفع الیدین کرنا چاہیے، سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، اور جو بھی سنتیں ہیں مستحبات ہیں نماز کے حوالے سے ان کے اپنے ائمہ نے اعتراف کیا. کتنے لوگوں نے آخری عمر میں جو ہے توبہ کر لیا. یہ جب انسان ہٹ دھرمی پر آئے نا، ضد پر کہ نہیں میں یہی کروں گا. وہ ایک لطیفہ ہے سناؤں میں آپ کو. ایک بندے نے کسی کے سامنے کہہ دیا، بات ہو رہی تھی تو کہتا 2 2 5 ہوتا ہے. ارے سارے پریشان، 2 2 4 ہوتا ہے، 5 کہہ رہا. کہا شرط لگا لو. کہا لگا لو. کہا کیا شرط؟ کہا اپنی بیوی ہار جاؤں گا. گھر میں آیا، بیوی کو بتایا کہ میں نے شرط لگا لیا اور شرط میں داؤں پر تمہیں لگایا. کہا پہلے بتاؤ تو شرط کیا لگایا ہے؟ کہا میں نے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتا ہے. بیوقوف آدمی، تب تو تم ہار گئے اپنی بیوی کو. کہا کیسے؟ کہا 2 2 4 ہوتا ہے. کیسے ثابت کرو گے؟ کہا مانوں گا ہی نہیں. تو بھائی آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو 1,00,000 دلیلیں دے دیا ہے. مکہ والوں کا طریقہ رہے گا چاند کا ایک ٹکڑا ادھر ادھر، تو جادو ہے، یہ ہمارے امام نے نہیں بتایا، یہ فلاں عالم نے نہیں بتایا، یہ تم اپنے حساب سے بتا رہے ہو. تو ایسے ہی طریقہ رہے گا تو پھر آپ ہدایت کا راستہ پا چکے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہٹ درمی نہیں، ضد نہیں، انا پرستی نہیں، مسلک پرستی نہیں، امام پرستی نہیں. ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی امام اعظم، وہی سب سے بڑے لیڈر، وہی سب سے بڑے قائد، وہی سب سے عظیم انسان، وہ اماموں کے امام، انبیاء کے امام، رسولوں کے امام، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. نجات اسی میں، خیر اسی میں. فآمنوا خیرا لکم، ایمان لے آؤ گے تمہارے لیے خیر ہوگا. سورۃ الرحمن. اچھا اس سورہ میں جو سورۃ القمر ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ کہا. کیا کہا؟ تھوڑا تھوڑا بولو بھائی، تھک رہا ہوں میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہمارے یہاں قرآن مشکل ہے، مت پڑھو. کیوں؟ ان کو بھی پتا ہے قرآن پڑھے گا تو ہدایت پا جائے گا، قرآن پڑھے گا تو ہدایت پا جائے گا. قرآن پڑھو، آسان ہے، تلاوت بھی، معنی مفہوم بھی. اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی آپ کے اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں، انگلش میں، رومن میں، کنڑا میں، ہندی میں، تیلگو میں، ملیالم، جس میں آپ چاہیے اس میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. پھر بھی نہیں پڑھو. امام کی بات نہیں، قرآن نہیں پڑھنا. اچھی بات یہ ہے اللہ جس کتاب کو کہتا ہدا،
یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کو ہمارے یہاں کا عالم کہتا نہیں قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے زیادہ قرآن کی بے عزتی اور قرآن پر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ 4 مرتبہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قرآن سے نصیحت حاصل کرو. سورۃ الرحمن یہ وہ سورہ ہے جس کی ہمارے سماج میں مارکیٹ میں بڑی فضیلت ہے. سورہ یاسین کی طرح جیسے سورہ یاسین کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے ایسے سورہ رحمان کی بھی کوئی فضیلت ثابت. ہاں پڑھنے میں اچھا لگتا ہے, سننے میں اچھا لگتا ہے, تلاوت اچھی لگتی ہے, الفاظ بڑے پیارے پیارے سے ایک بار 32-33 مرتبہ اللہ نے فبأي آلاء ربكما تكذبان دو رہا ہے. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس کی بھی کوئی فضیلت ثابت نہیں. اس کا بھی فریم کروا کے لوگ گھروں میں لگاتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں اس کا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا آپ پورا گھر قرآن سے بھرو, پڑھو گے نہیں تو کوئی برکت نہیں آئے گی. کوئی برکت نہیں آئے گی جب تک پڑھو گے نہیں, جب تک تلاوت نہیں کرو گے, جب تک سمجھو گے نہیں. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. اللہ نے کہا اللہ رحمان ہے, رحم کرنے والا. اللہ نے اپنی کوئی اور صفت نہیں بیان کی. فرمایا انسان جو بھی کرے نا اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ رحمت دے دیتا ہے. اللہ ہی نے سکھایا, پڑھایا, بتایا, تمام پڑھنے لکھنے کے تمام آلات, اوزار, ہتھیار, اسباب, ذرائع, سورسز, تمام چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھ دی. انسان علم حاصل کرے. اللہ نے سورج, چاند, ستارے, آسمان, زمین, پھل, فروٹ, میوے, غلے, تمام چیزیں بنائی ہیں. انسان کو بنایا. اللہ مشرق و مغرب کا رب ہے. اللہ وہ جس نے 2 سمندر بنائے اس میں آڑ اور رکاوٹ پیدا کر دیا کہ پانی ملنے کے باوجود نہیں ملتا ہے. اللہ نے ہیرے, موتی, جواہرات اور زیورات, یہ تمام چیزیں پیدا کی. سمندر میں کشتیاں اللہ پہاڑوں کی طرح چلاتا ہے. اور کائنات کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی اور اس کو فنا نہیں ہے, اس کے علاوہ ساری چیزوں کو فنا. اور اللہ نے بار بار یہ سوال کیا ہے فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور جناتوں بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے رہیں. سورۃ الواقعہ کے حوالے سے ایک بات یہ اہم ہے, پچھلی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کو اس کا شوہر ملے گا اگر وہ جنتی ہے تو. اچھا یہ سوال جو ذہن میں آتا ہے نا یہ دنیا کے حساب سے آتا ہے, یعنی جنت میں اس طرح کا ذہن میں کوئی سوال نہیں آئے گا, کیونکہ یہ سوال اپنے آپ میں ایسا ہے نا جس میں یہ کون سا سوال ہے. اس لیے کہ فطری اعتبار سے مرد کو ایک سے زائد عورتوں کی ضرورت ہے جبکہ عورتوں کے یہاں یہ معاملہ نہیں. ٹھیک ہے, اچھا عورت جنت میں گئی, اس کا شوہر بھی جنت میں ہے, تب تو اللہ دونوں کو وہاں جمع کر دے گا. دونوں میں سے کوئی ایک اگر جنت میں ہے, مرد جنت میں ہے, عورت جنت میں نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی اور عورت سے شادی کرا دے گا جس کا شوہر جنت میں نہیں ہے. اور اس عورت کو جس کا شوہر جنت میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ اس کی شادی کسی مرد سے کرا دے گا جس کی بیوی جنت میں نہیں ہے. اور ایسی ہی ایک چیز اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ حوروں سے باقاعدہ شادی کروائے گا مردوں کی. کتنی ملیں گی؟ کتنی؟ دیکھو چیزیں ہمیشہ زیادہ چاہیے نہیں, 2 اس کے علاوہ بھی چاہیں گے تو ملے گا, وہاں پابندی نہیں ہے, وہاں لمٹ نہیں ہے, لیکن 2 اللہ کی طرف سے تحفہ اور اللہ نکاح کروائے گا. اچھا یہ بتائیے حور زیادہ خوبصورت ہے یا آپ کی جنت میں جانے والی بیوی؟ ہاں یہ یہاں جو نا آپ کو بسا اوقات اچھی نہیں لگتی نا, اسی لیے آپ یہاں وہاں ڈورے ڈالتے ہیں, آنکھیں مٹکاتے ہیں, ہنس بھی رہے ہے, غلطی پر ہنستے لوگ. یہ غلطی گناہ ہے. اسی عورت کو اللہ حور کے بارے میں پڑھتے آنکھیں چمک جاتی لوگوں. اس سے زیادہ خوبصورت آپ کی بیوی ہوگی جنت میں, اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی. اچھا ایک اور چیز کہ دنیا میں عورت اگر آپ کو پریشان کرے نا تو وہ جنت والی حور جو کہتی ہے اللہ کی بندی کیا کر رہی ہے, تھوڑے دن تیرے پاس رہے گا پھر میرے پاس آئے گا. تو عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کو ستائے نہیں. ہاں اچھا اس میں ایک چیز, جمعہ کے دن جنت میں مارکیٹ لگے گی جس میں عورتوں کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے. ہاں
जुमा को मार्केट लगेगी, औरतें नहीं जा सकती, औरत घर में रहेगी, मर्द मार्केट में जाएगा। अच्छा, मर्द मार्केट से वापस आएगा तो घर में जाएगा तो औरत कहेगी माशाल्लाह आप तो पहले से ज्यादा खूबसूरत होकर के आए। तो शौहर क्या कहेगा, माशाल्लाह आप भी पहले से जिस हालत में छोड़ कर गया था उससे ज्यादा खूबसूरत आप हो चुके। क्या पता चला, जब जन्नत में औरत मार्केट में नहीं जा सकती तो अभी मार्केट चले जाओ ना, मिलेंगे भी खवातीन। तमाशा बना रखा, पर्दे का मजाक, हिजाब का मजाक, इज्जत का मजाक, घर क्या फायदा भाई, इतनी मार्केट कैसा लगता है कि मतलब क्या सैलाब लगता है दुनिया खत्म होने वाली है, मार्केट खत्म होने वाली। तो ये जो सवाल आता है ना, पहली बात तो ये सवाल आना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि जन्नत में तमाम वो चीजें मिलेंगी जिसके इंसान ख्वाहिश करेगा। और एक बात, जन्नत में कभी कोई गलत ख्वाहिश नहीं आएगी, कोई गलत ख्वाहिश जन्नत में आ ही नहीं सकती। तो अगर कोई औरत दुनिया में इस तरीके का सोचती है, चाहे वो अच्छी औरत है बुरी औरत, लेकिन आखिरत में इस तरह का कोई ख्याल, कोई सोच और कोई तस्वुर इंसान के जहन में नहीं आएगा, औरत के जहन में नहीं आएगा। अच्छा एक बात यहां, अगर किसी औरत ने मतलब दो मर्दों के साथ जिंदगी गुजारी है, मतलब जायज तरीके से, पहले तलाक हो गई या शौहर का पहले इंतकाल हो गया, फिर कहीं और शादी हुई उसकी, अब उसके दो शौहर थे दुनिया में, तो किसके साथ रहेगी वो अगर दोनों जन्नती हैं? सबसे एक साहब है सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, और सबसे ज्यादा नेक, भाई दोनों जन्नती में है, दोनों जन्नत में, किसके साथ रहेगी? आखिरी वाले के साथ, आखिरी वाले के साथ जन्नत में रहेगी। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 में से 10 बीवियां पहले किसी ना किसी के अक़द में थी। अब अगर आप ये कहो कि पहले वाले शौहर के साथ, तो फिर इन सारी बीवियों का साथ छूट जाएगा नबी से। इसलिए कानून बना कि अगर दोनों के दोनों जन्नती हैं, बल्कि 3 कह लो, 4 कह लो, मर्द भी औरत भी, और कोई औरत 2-3 शौहरों के साथ उसने जिंदगी गुजारी है अलग अलग वक्तों में, तो और ये तीनों के तीनों जन्नती हैं, तो सबसे आखिर में जिसके साथ थी वो जन्नत में उसके साथ है। ये जो है बात जानिए। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरतुल वाक़िया में मुख्तलिफ सवालात किए। अल्लाह ने फरमाया, क्या वो पानी का कतरा जिसके जरिए हम तुम्हें पैदा करते हैं, क्या तुम उसके जरिए किसी इंसान को पैदा कर सकते? अब वही पानी का कतरा इंसान अल्लाह पैदा कर देता है, लेकिन इंसान के बस का रोग नहीं है। दूसरा सवाल अल्लाह ने किया, क्या वो खेती गल्ले अनाज जिसको तुम खेत में ले जाकर के डालते हो उससे गल्ले आते हैं, क्या ये खेती से गल्ला अनाज तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हो? वो पानी जिसको तुम पीते हो उसको आसमान से तुम नाजिल करते हो या हम नाजिल करते हैं? वो आग जिसको तुम जलाते हो, इस आग के पेड़ को हमने पैदा किया या तुम पैदा करते हो? हमने किया। तो फिर हमारी बातों से क्यों दूर भाग रहे हो? हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे और अपनी बनाई हुई जन्नत में तुम्हें दाखिल कर देंगे। उसके बाद सूरतुल हदीद है, एक आखिरी सूरा है, पारा नंबर 27। अल्लाह ने सूरा की इब्तिदा में अपनी तारीफ और तौसीफ जिक्र की है, कमालात और खुसूसियात जिक्र किए हैं, और अल्लाह ताला ने एक बात कही कि दुनियावी जिंदगी की हकीकत को समझो और अल्लाह की मगफिरत और उसकी जन्नत हासिल करने के लिए कंपटीशन करो, मुसाबका करो, भागो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो और नेकियों में एक दूसरे से आगे रहो, ताकि जन्नत में भी उसी के हिसाब से ऊंचा मकाम मिले। ये सूरतुल हदीद है। हदीद का मतलब लोहा, लोहे के नाम पर ये सूरा अल्लाह ने रखी है। मुफस्सिरीन ने कहा इसलिए कि लोहे के कारोबार में फायदे के अलावा कभी घाटा नहीं होता, कभी घाटा नहीं होता। और लोहा ये तमाम घरों की, तमाम इंसानों की जरूरत। पहले के जमाने में हथियार, नेज़े, भाले, तलवार, दीगर तमाम चीजें सब लोहे से बने। आज के जमाने में टैंक, गोलियां, बंदूक और ये तमाम चीजें सब लोहे से बने। आपके घरों में, किचन में नजर दौड़ा ले, कितने लोहे की चीजें। अल्लाह ने फरमाया हमने लोहा नाजिल किया जिसके अंदर बहुत से फवाइद हैं, जिसमें इंसानों के लिए खैर है। अगर कोई लोहे का कारोबार कर रहा है उससे पूछिए कि उसके कारोबार में कितना फायदा है। हमारी मुंबई में पूरा लोहे के कारोबार का पूरा एक इलाका है, दारू खाना, शराब खाना होता है वहां दारू खाना है, इसका नाम ही उस एरिया का, खाली लोहे वाले।
लोहे पाइप वाले आप उनसे जाकर के कभी पूछो, तफसील मालूम करो। कोई कारोबार शुरू करना चाह रहा है, छोटे पैमाने से शुरू कीजिए, लोहे का कारोबार कीजिए। अल्लाह ताला ने लोहे में बरकत रखा है, लोहे के अंदर बहुत सारे फवाइद हैं, और इन्हीं सारी बातों पर अल्लाह ने इस सूरा को खत्म किया है और इस पारे का इख्तिताम हुआ है। इंशाअल्लाह 3 पारे रह जाते हैं, कल और परसों की मजलिस में इंशाअल्लाह ये सारे तज़किरे हम खत्म करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाए, हमें खैर के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक दे। जब तक अल्लाह दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।